ایک تھا بادشاہ، اصل بادشاہ تو خدا کی ذات ہے، باقی تو محض اپنی زمین کے ٹکڑے کی بادشاہی کرتے ہیں۔ بادشاہ کی صرف ایک بیٹی تھی، وہ بہت خوبصورت تھی، بادشاہ اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ خدا کے کام ایسے کہ بادشاہ کی بیٹی بہت بیمار پڑ گئی۔ حکیم طبیب پیر فقیر سبائے، مگر وہ حسین بچی صحت یاب نہ ہو سکی۔ پورا ملک مایوسی کی تاریکی میں ڈوب گیا۔ بادشاہ زادی ہلدی کی طرح زرد پڑتی جاتی تھی۔ بادشاہ بہت افسردہ تھا، کوئی راہ دکھائی نہ دیتی تھی۔ قدرت رب کی ایک اجنبی راہگیر حکیم شہر میں داخل ہوا۔ لوگوں سے اسے شہزادی کی بیماری کا معلوم ہوا۔ بادشاہ نے اسے تکریم سے طلب کیا اور شہزادی کا علاج کرنے کی درخواست کی۔ حکیم نے غور سے مریضہ کا معائنہ کیا۔ اس نے بادشاہ کو بتایا کہ شہزادی کی بیماری بہت خطرناک ہے اور اس کا علاج ایک پھول ہے جس کے سونگھنے سے وہ تندرست ہو جائے گی۔ یہ پھول جنوب کی جانب مل سکتا ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے حکیم کی جھولی بھر دی سونے چاندی سے اور منادی کرا دی شہر میں کہ جو بھی مذکورہ پھول لا دے گا شہزادی اسی سے بیاہ دی جائے گی۔ بے شمار نوجوان پھول لانے نکل پڑے۔ سب نے شہزادی کے حسن کا سن رکھا تھا۔ بادشاہ پرامید تھا، رعایا دعاگو تھی۔ خود شہزادی روز بروز کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ دن گزرتے گئے، پھول لے کر کوئی نہ لوٹا۔ ایک نوجوان چرواہا شہزادی کے حصول کی تمنا لیے جنوب کے سمت روانہ ہو گیا۔ منزلیں چرتا ہوا، نہ دن کو آرام نہ رات کو چین، پری چہرہ شہزادی کے حصول کی آرزو لیے 3 دن 3 راتیں مسلسل چلتا گیا۔ چوتھے روز چرواہا کیا دیکھتا ہے کہ سبحان تیری قدرت، پہاڑ کے دامن میں ایک آگ جل رہی ہے جس کا ایک سرا آسمان تک تھا اور دوسر زمین پہ۔ آگ کے قریب ایک بوڑھا بیٹھا تھا، آنکھیں جس کی بند تھیں، تسبیح اس کی ٹک ٹک کرتی جاتی تھی، اس کی داڑھی زمین کو چھو رہی تھی۔ چرواہے نے قریب آ کر ادب سے کہا، سلام علیک فقیر بابو۔ بوڑھے نے کہا، اگر بابو نہ کہتا تو تیری بوٹیاں بھی نہ ملتیں۔ بابو کہہ کر جان بخشی کمالی تو نے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ چرواہے نے ماجرا سنایا تو فقیر نے اپنی داڑھی کا ایک بال اکھاڑ کر اسے دیا اور مزید جنوب کی طرف جانے کی ہدایت کی۔ وہاں میرا بھائی ملے گا، اسے میری داڑھی کا یہ بال دینا، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ چرواہا سلام کر کے چل پڑا۔ دن رات منزلیں کاٹتا۔ تیسرے دن ایک پہاڑ کے قریب پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے کہ اسی طرح کی ایک آگ کے قریب ایک بوڑھا درویش ذکر خدا میں مصروف ہے۔ چرواہے نے ادب سے کہا، سلام علیک فقیر بابو۔ فقیر نے کہا، اگر بابو نہ کہتا تو تیری بوٹیاں بھی نہ ملتیں۔ مانگ کیا مانگتا ہے۔ چرواہے نے درویش کے بھائی کی داڑھی کا بال اسے دیا اور اپنی قصہ سنائی۔ اس درویش نے بھی اپنی داڑھی سے ایک بال اکھاڑ کر اسے جنوب کی طرف اپنے تیسرے اور بڑے بھائی کے پاس بھیج دیا۔ چرواہا پھر روانہ ہوا اور 3 دن 3 راتوں کے سفر کے بعد ایک پہاڑ کے دامن میں ذکر میں مصروف درویش کے پاس پہنچا۔ چرواہے نے ادب سے کہا، سلام علیک فقیر بابو۔ فقیر نے اس کی طرف دیکھا، اس کے ہاتھ سے اپنے بھائی کی داڑھی کا بال لیا اور پوچھا، تم بھی پھول لینے آئے ہو؟ چرواہے نے اس بات میں جواب دیا تو فقیر بولا، بیٹا، بہت سے نوجوان پھول لانے کی دھن میں اس غار میں چلے تو گئے مگر واپس کوئی بھی لوٹ نہ سکا۔ تم اصرار نہ کرو، واپس چلے جاؤ، یہ کام بہت مشکل ہے، یہ بہت استقامت طلب مہم ہے، بہت توجہ بہت ریاضت چاہیے اس کام میں۔ چرواہا نہیں مانا، وہ فقیر کے پاؤں پڑا اور مدد کی التجا کی۔ فقیر اس کی بات ٹال نہ سکا، اسے غار کے دھانے لے جا کر اس سے کہا، تمہارا مطلوبہ پھول اسی غار کے آخر میں ہے، یہ تمہیں روشن چراغ کی صورت نظر آئے گا مگر اس تک پہنچنے میں کئی امتحانات سے گزرنا ہوگا، تمہیں جان کی بازی لگانی ہوگی۔ پہلی احتیاط تو یہ کرنی ہوگی کہ تمہاری نظریں اسی منور شمع پر مرکوز ہونی چاہیں۔ اگر اس پھول سے نظریں ہٹاؤ گے تو جان سے جاؤ گے۔ خود کو ڈھیلا چھوڑ کر مزاج کو ٹھنڈا رکھ کر چلتے جانا، اس لیے کہ 100 گز جانے کے بعد تم پر جادوئی بھیڑیے الگار کر دیں گے۔ اگر تم ڈر گئے یا تمہاری توجہ روشنی پر سے ہٹ گئی تو پھر یہ تمہاری تکا بوٹی کریں گے، مگر اگر تم ثابت قدم رہے، خوفزدہ نہ ہوئے، تو یہ جادوئی مخلوق تمہیں کچھ نہ کہہ سکے گی، لیکن ان سے بخیر و عافیت گزر جانے کے بعد تم پر جادوئی سانپ حملہ آور ہوں گے۔ یہ دہشتناک سانپ ہوں گے، ان کی پھنکار دل ہلا دیتی ہے اور بڑے بڑے بہادروں کا پتہ پانی ہو جاتا ہے۔ تم نے اسی طرح روشنی پر توجہ اور نظر رکھنی ہوگی۔ وہاں سے آگے بڑھو گے تو اچانک شیر دھاڑے گا، وہ تم پر حملہ آور ہوگا، مگر تمہیں اس سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہاری ساری توجہ اپنی منزل یعنی روشنی پر ہونی چاہیے۔ اگر تم وہاں سے بھی بچ کر نکلے
तो आगे तुम्हें बहुत हसीन, गल अनदाम और परी चेहरा लड़कियां मिलेंगी, हंसती गाती और नाचती हुई लड़कियां। वो तुम्हारी तवज्जो रोशनी से हटाने और अपनी तरफ मबजूल करने की कोशिश करेंगी। नाज व अदा से तुम्हारी तवज्जो अपनी तरफ करने के हजार जतन करेंगी। वो इस फन में बहुत माहिर होंगी, मगर खबरदार उनकी तरफ मुतवज्जह ना होना। जो नौजवान भी अपनी हसीन मंजिल को उन हसीनाओं की खातिर एक लम्हे के लिए भूल जाता है, मौत इसका मुकद्दर होती है। तुम उसी रोशनी को देखते जाओ, उसी पर तवज्जो मरकूज रखो, आंखें रोशनी पर टकाए चलते जाओ। बिलाखिर जून ही तुम इस रोशनी को छुगे, तो तुम्हें मालूम होगा कि वो तो वही फूल है जिसकी तुम्हें तलाश थी, जिसके हुसूल ही से तुम अपने अरमानों की मरकज और अपनी महबूबा को हासिल कर पाओगे। चरवाहे ने दरवेश के पैर छू लिए और अल्लाह का नाम लेकर गार में दाखिल हुआ। इसे वाकई बहुत दूर रोशनी नजर आई, और वो ये नजरें जमाए, तवज्जो मरकूज किए, इस्तिक़लाल से उसकी तरफ बढ़ता चला गया। अभी वो 100 गज ही चला होगा कि उसे महसूस हुआ जैसे पूरी दुनिया के भेड़िए इस पर झपट पड़े हों, मगर उसने उन पर तवज्जो ना दी। रोशनी ही की तलाश में रहे, लिहाजा उसी पर आंखें मरकूज किए वो आगे बढ़ता गया। जरा आगे गया तो जहर यले नाग इस पर झपट पड़े। उनकी फुनकार रोंगटे खड़े कर देती थी, मगर चरवाहा दरवेश की हिदायत के मुताबिक उनसे खौफजदा न हुआ। आगे ही बढ़ता गया। चरवाहा कुछ दूर गया होगा कि शीर की हैबतनाक आवाज से सारा माहौल लरस उठा, जैसे बब्बर शीर उसे जिंदा निगल लेगा। खामोशी और घुप अंधेरे में इसकी धाड़ की गूंजें दिल हिला कर रखती थीं, मगर चरवाहा तो जैसे कुछ देख और सुन न रहा था। आंखें अपनी हसीन मुस्तकबिल पर और कदम एतिमाद से बढ़ाते हुए चलता रहा। शहजादी के हुसूल की आरज़ू में यहाँ आने वाले सैकड़ों नौजवान की लाशों से ठोकरें खाता हुआ वो अपनी मंजिल के करीब होता गया। तब उसे घिंघरून की झुनकार, चूड़ियों की खनक सुनाई दी। नूजोनी की महक हवास पे कब्जा किए जाती थी। हुस्न की देवियां थीं जो चारों तरफ से नाचती गाती नौजवान चरवाहे पर एल्गार कर रही थीं, मगर ये नाचती, कक़हे लगाती और गाती हुई जवानियां इसकी मंजिल तो ना थीं। इसकी मंजिल तो वो परी पैकर थी, जिसके सामने सारी वक्ती खुशियां, सारा बनावटी हुस्न और सारी जादुई निमतें हैज थीं। वो दुनिया वाओ माफिया से बेखबर रोशनी की जानिब बढ़ता गया और फिर झपट कर रोशनी पकड़ ली। यही वो फूल था जो चराग की तरह रोशनी बखेरता रहा, जिससे उसकी मंजिल मुराद का हुसूल मुमकिन था। उसी फूल से इसके हम वतन लोगों की खुशियां बनती थीं। फूल को हाथ में लेते ही सारा जादू टूट गया। खूंखार भीड़, ये वशतनाक नाग, मर्दम खोर शीर और परी चेहरा हसीनाएं, सब कुछ गायब हो चुका था। चरवाहा फूल लेकर अपने देश आ गया। शहजादी को फूल सनघाया गया। वो फिर से खल उठी। इसकी तवानाई, सारा हुस्न और रनाई लौट आई। वो अपने मोहसिन की बाहों में आ गई। मसरूर बादशाह ने धूमधाम से उनकी शादी कराई, और चरवाहा अपने हंसते मुस्कुराते अवाम के बीच दौल्हा बने बैठा था।